پتھر مجبور محض ہے، انسان مختار ہے. انسان کو اختیار ہے، وہ مجبور نہیں ہے. پتھر مجبور ہے، انسان مختار ہے. سوال یہ ہے کہ انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا مختار ہے. مختار بھی ہے اور مجبور بھی ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے مکمل اختیار ہے اس کو، نہیں ایسا بھی نہیں ہے. مکمل مجبور ہے ایسا بھی نہیں ہے. کچھ مجبور ہے اور کچھ اسے اختیار ہے. مجبور اس میں ہے کہ وہ خود پیدا نہیں ہو سکتا چاہے تو. انسان چاہے کہ میں چھوٹا پیدا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا. انسان چاہے میں بڑا پیدا ہو، بڑا بن کے پیدا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا. انسان چاہے میں خوبصورت ہو جاؤں نہیں ہو سکتا. انسان چاہے میں کالا ہو جاؤں نہیں ہو سکتا. انسان چاہے میں گورا ہو جاؤں نہیں ہو سکتا. انسان چاہے میں مرد ہو جاؤں نہیں ہو سکتا. انسان چاہے میں عورت ہو جاؤں نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر، کسی چیز میں اسے اختیار نہیں ہے. تو پوچھا گیا تھا کہ حضرت تقدیر کا مسئلہ ذرا بتائیے، کہاں تک مجبور ہے، کہاں تک بندہ مختار ہے. تو انصاف دیکھا کہ ذرا ایک پیر اٹھا لے. اس نے ایک پیر اٹھا لیا. کہا کہ اب دوسرا پیر بھی اٹھا لے. کہا کہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بولے بس اتنا ہی مجبور ہے آدمی، اتنا ہی مختار ہے. ایک پیر تو اٹھا سکتا ہے، تو دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتا. بس ایک پیر اٹھانے میں تجھے اختیار ہے، دوسرا پیر تو نہیں اٹھا سکتا. تو گویا کہ من وجہین انسان بینا ہے، من وجہین اندھا ہے، من وجہین مختار ہے اور من وجہین مجبور محض ہے. یہ تو انسان کی تمام صلاحیتوں، تمام فیکلٹیز کا عالم ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم بینا ہیں، لیکن ہمیں خاص فاصلے سے اس گلاس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر اس گلاس کو بہت دور رکھ دیا جائے تو ہم آنکھ رکھتے ہوئے بھی اس کو نہیں دیکھ سکتے. برابر ہے؟ من وجہین ہم بینا ہیں اور من وجہین اندھے ہیں، آما ہیں. ایک خاص فاصلے سے چیز کو دیکھ سکتے ہیں اور ایک خاص فاصلے سے اونچی چیز کو ہم نہیں دیکھ سکتے. یہی حال انسان کی تمام صلاحیتوں کا ہے. وہ من وجہین مختار ہے اور من وجہین مجبور ہے. نہ تو مکمل سے اختیار ہے اور نہ مکمل وہ مجبور ہے. جبر کی بھی حد ہے اور اختیار کی بھی حد ہے. اس تمثیل سے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان ایک حد تک مختار ہے اور ایک حد تک مجبور ہے. اچھا سوال کس پر ہوگا؟ جتنا آپ کو اختیار دیا گیا بس اسی کے بارے میں سوال ہوگا. جس میں آپ کو اختیار نہیں دیا گیا ہے اس چیز میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہاں تک کہ اللہ نے فرما دیا جتنی وسعت ہے ہم اتنے ہی کا تم کو مکلف بناتے ہیں. یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ انسان مکمل مختار بھی نہیں ہے اور انسان مکمل مجبور بھی نہیں. من وجہین مختار ہے اور من وجہین مجبور ہے. اختیار کتنا ہے؟ ہاتھ یہ بھی تو اس کا نہیں ہے، بنایا ہوا. اس کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے، کیا کام اندر ہو رہا ہے، اس کے اوپر بھی اس کی کوئی قدرت نہیں ہے. جو کچھ ہے آپ غور سے دیکھیے تو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے بنایا ہوا. انسان کہیں پہ کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ اختیار بھی نہیں ہے اس کو. اگر اللہ تبارک تعالیٰ کہتا تو 5 انگلیوں کی جگہ 6 انگلیاں دے دیتا، اس کو کوئی اختیار تھا؟ پتا نہیں. تو گویا کہ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے اس تمام چیز میں بندہ بالکل مجبور ہے. اب اختیار کتنا ہے؟ اختیار کے بارے میں اتنا جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے نا، طاقت بدن کے اندر طاقت بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، انسان کی رکھی ہوئی نہیں ہے. طاقت بھی اس کی تھی. اب اس طاقت کو خیر کی طرف موڑ دینا یا شر کی طرف موڑ دینا، بس اتنا ہی اسے اختیار دیا گیا. مثلا آنکھ ہے بنائی ہوئی اللہ کی، اس کے اندر جو دیکھنے کی قوت ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. اب اس طاقت کو، آنکھ اللہ کی بنائی ہوئی، آنکھ کے اندر اللہ نے قوت رکھی دیکھنے کی. اب اس سے آپ غلط چیز بھی دیکھ سکتے ہیں اور اچھی چیز بھی دیکھ سکتے ہیں. اس طاقت کو موڑنا، توجیہ الطاقت الی خیر اور شر، بس اتنا ہی اختیار ہے بندے. ان طاقتوں کو چاہے وہ خیر کی طرف موڑ دے چاہے وہ شر کی طرف. یہ ہاتھ ہے نا، یہ ہاتھ اللہ کا بنایا ہوا. ہاتھ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے. اب صرف اس ہاتھ کے اندر جو اللہ نے طاقت رکھی ہے اس کو آپ اچھی چیز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بری چیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. توجیہ طاقت، طاقت کو متوجہ کر دینا الی خیر اور شر،
خیر کی طرف یا شر کی طرف، یہی اختیار ہے، بس اتنا ہی اختیار بندے کو دیا گیا ہے، اور اسی تعلق سے پرشش ہوگی، اس لیے کہ اس کو مثال سے آپ سمجھ لیجئے، پوری گاڑی بنائی ہوئی کسی کی ہے، یہاں تک کہ ہینڈل بھی بنایا ہوا کسی کا ہے، صرف آپ اسٹیئرنگ کو صرف گھما رہے ہیں، اس گھمانے کی وجہ سے آپ جنت یا جہنم میں جائیں گے، یہ صرف گھمانا، اس کو آپ سمجھ لیں، صرف اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں، باقی آپ کو کچھ بھی نہیں، پوری جو کار بنی ہوئی ہے اسٹیئرنگ سے لے کر کے جھیل تک ساری چیزیں ایک ایک پرزا، وہ بنانے والا کوئی اور ہے، صرف آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہینڈل کو دائیں بائیں خیر یا شر کی طرف موڑ رہے ہیں، بس یہی موڑنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی، اختیار دے رکھا ہے، چاہے موڑ، طاقت بھی اسی کی دی ہوئی، صرف اختیار دیا ہے آپ کو کہ اس اختیار سے آپ خیر کی طرف موڑ دو گاڑی کو یا شر کی طرف۔ یہ بہت اچھی تفصیل ہے تقدیر کو سمجھنے کے لیے، پوری باڈی ہے گاڑی کی، یہاں تک کہ اسٹیئرنگ ویل بھی گاڑی ہی کی ہے، کسی دوسرے نے بنایا ہے، آپ بیٹھ کر کے صرف اس گاڑی کو دائیں یا بائیں لے جا رہے ہیں، بس دائیں یا بائیں موڑنا اتنا ہی اختیار ہے، اور اسی اختیار کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کوشش کرے گا، بقیہ انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ ایک واقعہ کہیں پڑا تھا، بڑا پیارا واقعہ ہے، ایک خاتون کے داڑھ میں بہت درد تھی، بہت درد، اللہ تعالیٰ نے کیسی مصیبت پر مجھے مبتلا کر رکھا ہے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے، منہ سوج کر کے کپا ہو گیا ہے، رات دن نیند نہیں آ رہی ہے، یہ پریشانی اللہ کو مجھے ہی دینی تھی۔ بڑھیا بول رہی ہے، ڈاکٹر بول رہا ہے بڑی بھی کیسی اللہ کی ناشکری ہیں آپ، کتنی عمر ہے آپ کی؟ بڑی 80 سال کی ہوں، داڑھ کے درد سے پہلے بچپن میں، جوانی میں اور اب تک اسی دانت سے اللہ کی کتنی نعمتیں تم نے کچل کچل کر کھائی ہیں، اور اب تھوڑی سی تکلیف ہو گئی تو آپ کے اندر تو لگی تقدیر کا شکوہ کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کرنے، ان دانتوں کے ذریعے اللہ کی کتنی نعمتوں کو چبا چبا کر کے تم نے پیٹ میں ڈالا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو تمہاری نظر نہیں ہے، تھوڑی سی تکلیف ہو گئی تو تم تقدیر کا شکوہ کرنے لگی۔ تو ایسا کبھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو آدمی پچے پش ڈال دیتا ہے، اور صرف جس چیز میں مبتلا رہتا ہے وہی چیز اس کے سامنے رہتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور سمجھ لیں کہ مصیبت آئے تو آپ صبر کریں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت آپ کے اوپر نازل فرمائے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کریں۔ مومن دونوں حالتوں میں فائدے میں رہتا ہے، اگر مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے، اور صبر کی فضیلت سب کو معلوم ہے، اور اگر نعمتوں کی بارش کرتا ہے تو شکر کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے صبر کے بارے میں ان اللہ مع الصابرین، اور شکر کے بارے میں بولتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، شکر کی قدر کرتا ہے، اور لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ ارے اس کی سب سے بہترین مثال ایک چھوٹا بچہ ہے، تقریر کو اگر آپ سمجھنا چاہیں اور مصیبت اور راحت کو اگر اچھی طرح آپ سمجھنا چاہیں تو ایک بچے سے آپ سبق لے سکتے ہیں۔ بچہ کوئی شرارت کرتا ہے، ماں بولتی ہے ذرا سے دیتے مارتی ہو، بچہ بھاگنے کے بجائے اس کی گود میں گھستا جاتا ہے، ماں مار رہی ہے، اس کو مار رہی ہے، اور بچہ بھاگنے کے بجائے اس کی گود میں گھستا جا رہا ہے، جتنا مار رہی ہے بچہ اس کی گود میں گھستا چلا جا رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ بچے کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ جو مار رہی ہے نا، اب محرومیوں کا مداوع پھر کس کی آغوش میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آدمی یہ کیوں نہیں سوچتا ہے؟ بچے کو سبق کیوں نہیں لیتا؟ مصیبت آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، بچے کو دیکھے کہ مار رہی ہے ماں اس کی، لیکن شکوہ کچھ نہیں کر رہا، بل اس کی گود میں گھستا جا رہا ہے۔ تو اگر کوئی مصیبت آئے تو اللہ کی طرف بھاگو، اور اگر اللہ نعمتیں دے تو نعمتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھاگو۔ ایک بڑا عجیب نقطہ آج یہاں پہ یہی نقطہ لے کر کے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اچھی بات فرمائی ہے کہ کبھی ہم کسی کو دے کر آزماتے ہیں،
اور کبھی ہم لے کر آزماتے ہیں. کسی کو بہت زیادہ دولت دے دینا یہ ہماری رضا کی دلیل نہیں ہے، اور کسی سے سب کچھ چھین لینا یہ ہماری ناراضگی کی دلیل نہیں ہے. ہم لے کر آزماتے ہیں اور کسی کو دے کر آزماتے ہیں. بڑی پیاری آیت، اور اس آیت کی تفسیر میں ایک بڑا پیارا واقعہ اور بڑی پیاری تمثیل آج لے کر جاؤ. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. جب جن چیزوں کے یاد کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا ان چیزوں کو بھول گئے. کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ روزی کے دروازے بند کر دیتا، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو گیا ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. ابھی تک ادا تھا تو اس کو ہم نے 2-4 کروڑ دے دیے. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. شرارت کرنے پر ہم نے اس کو تمام نعمتوں کے اس کے لیے دروازے کھول دیے. فَإِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، جو کچھ جب دیا گیا اس پر وہ اترانے لگے، ناز کرنے لگے. أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو اچانک ہم اس کو پکڑتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، حیران و پریشان. ابلیس جانتے کہ وہ تو اسی سے ابلیس ہے، اسی سے تلبیس ہے، معاملہ مجھ سے بچنا یہ کیا ہو گیا. اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں میں. گھر میں چوہا ہے، بہت پریشان کیے ہوئے صاحب خانہ کو بہت پریشان کیے ہوئے. خیر کلیلہ جملہ میں ایک واقعہ پڑھا تھا، پڑھا ہوگا آپ نے. اس میں یہ آدمی ایک ناسک کے ہاں، ناسک کہتے ہیں یہ عیسائی زاہد کو، عیسائی مولوی کو، عیسائی پادری کو، اس کے ہاں مہمان ہوا. کھانا کھانے کے بعد دونوں جب سونے لگے تو کہا کہ حالات بتائیے آپ اپنے. حالت کیا بتاؤں، میرے گھر میں بہت بڑا چوہا ہے، میں اس کی وجہ سے بہت تنگ ہوں. کہا کہ کیا کرتا ہے؟ ارے کہا کھانا کہیں بھی رکھ دو وہ چوہا اس کھانے کو خراب کر دیتا ہے، کپڑے رکھو کہیں کاٹ دیتا ہے. کہا کہ پکڑنے کی آپ نے کوشش نہیں کی؟ پکڑنے کی تو کوشش کی میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے کہ وہ کہیں بھی رہے اور میں اس کو دوڑاؤں تو گھوم پھر کر کے ایک جگہ پر جاتا اور وہاں پہ بہت تیز جمپ لیتا اور بھاگ جاتا، اور اس کی جمپ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. اچھا ایسا ہمیشہ ہوتا ہے، ایک جگہ سے جمپ لیتا ہے. کہاں کا وہ اسپاٹ بتاؤ؟ تاکہ وہ اسپاٹ یہ ہے، تاکہ کھودو یہاں خزانہ ہے، کھودو یہاں خزانہ ہے. کھودا گیا تو سنپور کا خزانہ تھا. بتانے کا مقصود یہ ہے کہ آدمی کا جب جیب، آدمی کی جیب گرم رہتی ہے تو آدمی کی پرواز بہت لمبی ہوتی ہے، آدمی کی سوچ، آدمی کی سمجھ. پیسے کے اندر صرف بہت طاقت ہوتی ہے، بہت پاور ہوتا ہے. دیکھو چوہا وہی آ کر کے جمپ لیتا تھا، کیا کرایا گا اور بھاگ جاتا تھا. نہ تم کا پیسہ آدمی کو خراب کر دیتا ہے، دماغ خراب کر دیتا ہے آدمی. تو ایک چوہا ہے پورے گھر والوں کو پریشان کیے ہوئے. اب صاحب خانہ کیا کرتا ہے، اسے ایک قفس لاتا ہے، پنجرا لاتا ہے اور وہ گھر میں رکھ دیتا ہے. اور اسی کے گھر میں ایک پنجرا ہے، اس پنجرے کے اندر طوطا رکھا ہوا ہے. طوطے کو بھی روز مرچیں دیتا ہے، وہ امرود دیتا ہے، وہ ناشپاتی دیتا ہے، وہ دنیا بھر کی نعمتیں اس کے پنجرے میں رکھ دیتا ہے. برابر جلیبی رکھ دیتا ہے اور بہت ساری چیزیں رکھ دیتا ہے، پھل فروٹ رکھ دیتا ہے. اب بتائیے یہ پنجرے میں جو طوطا رکھا ہوا ہے اس کو جو نعمتیں صاحب خانہ دیتا ہے، دل کی خوشی کے ساتھ ہے یا رضامندی کے ساتھ؟ خوشی کے ساتھ ہے، نہ رضامندی کے ساتھ نہیں ہے، دل کی خوشی کے ساتھ ہے. اچھا اب یہ چوہا جو پریشان کیے ہوئے ہے اس کے لیے بھی ایک پنجرا لاتا ہے اور طوطے کو جتنی نعمتیں دیتا ہے وہی نعمتیں اس پنجرے کے اندر بھی رکھ دیتا ہے. اب چوہا آتا ہے، چلتے ارے بڑی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، فوراً گھستا ہے اور جب گھستے ہی جو کپس کا جو پنجرے کا شکر گرتا ہے تو چوہا مارے یہ کیا ہو گیا؟ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. اچانک شکر گرتا ہے اور شکر گرنے پر فوراً ہی وہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ کیا ہوا؟ تو آپ دیکھ پھر بچے کیا کرتے ہیں، اس پنجرے کو اٹھاتے ہیں اور باہر لے جا کر کے دیو مار اور بالکل چوہے کو مار دیتے، باہر پھینک دیتے ہیں. اب دیکھیے نعمتیں چوہے کو بھی دی گئی ہیں اور نعمتیں طوطے کو بھی دی گئی ہیں.
نعمتیں یکساں ہیں، لیکن طوطی کو جو نعمتیں دی گئی ہیں وہ صاحب خانہ کی دل کی خوشی کے ساتھ دی گئی ہیں، اور چوہے کو جو نعمتیں دی گئی ہیں وہ دل کی رضامندی کے ساتھ نہیں ہے، دل کی نا رضامندی کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی اللہ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس میں اس کی رضا ہو، اور کسی سے نعمتیں چھین لے تو ضروری نہیں کہ اس میں اس کی نارضامندی ہو۔ کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ دے دے کبھی تو آدمی کو اس پر اقرار نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دیا ہو اور حال اسی چوہے کا ہو۔ بہت برا حال ہوتا ہے جب چوہا پھنس جاتا ہے قفس کے اندر۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ کی سچی تفسیر اگر آپ کو دیکھنی ہو تو چوہے کا واقعہ ذہن میں رکھیں گے، آیت پوری کی پوری آپ کی نگاہ میں آ جائے گی۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ ایک آخری نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، قدر ہی کے تعلق سے بڑی پیاری بات ہے۔ ایک شخص جو ہے تقدیر کے مسئلے کو اور واضح طور پر سمجھنے کے لیے یہ پوائنٹ اور یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کہ عصام یا ابو عصام ہے، غالباً شاطبین ہیں یا کون ہے، ان کے پاس ایک قدری آتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت ایک سوال ہے، پوچھو۔ کہتا ہے کہ ارأیت منعنی، ٹھیک ہے، وأورثني الظلام، بولے ٹھیک ہے، ثم عذبني ثم عذبني، بولے ٹھیک ہے، أيكون منصفا، تاکہ اب سن إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء۔ شرح الطحاویہ کے اندر، شرح العقیدہ الطحاویہ نابلی ایک قدری آتا ہے ابن عصام کے پاس یا ابو عصام کے پاس، کہتا ہے کہ ایک سوال ہے آپ سے۔ کیا سوال ہے؟ کہا کہ بھلا یہ بتائیے کہ اگر مجھے اس نے کسی چیز سے روک دیا، یہ کام نہیں کرنا، برابر، ٹھیک ہے، اور مجھے ضلالت کے اندر ڈال دیا، اسی گمراہ کر دیا مجھے، پھر اگر وہ مجھے عذاب دیتا ہے تو منصف ہے وہ، منصف ہے وہ، وہی مجھے روک دیتا ہے اور وہی مجھے گمراہ کرتا ہے اور وہی مجھے عذاب دیتا ہے، تو منصف کیسے ہوا وہ؟ سامنے بہت پیارا جواب دے، وہ جواب لے کر کے جاؤ، بہت پیارا جواب ہے، اسے اچھی طرح یاد کر لو۔ جواب دیتے ہیں کہ یہ بتا کہ ہدایت اللہ کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ نہیں؟ اللہ ہی کی چیز ہے نا، ہدایت چیز ہے؟ بولے ہاں چیز ہے۔ بولے اللہ کی ہے نا، اب جب اس کی چیز ہے تو جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، ظالم ٹھہرے گا۔ ارے بھائی یہ موبائل میری ملکیت ہے، میں چاہوں تو آپ کو دوں یا آپ کو نہ دوں تب بھی ظالم نہیں ہوں، نہ دوں تب بھی ظالم نہیں ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء۔ اگر کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں تو سوالات کی چٹیاں بھیج دیں۔ سب کوئی اعلانات وغیرہ ہیں دوسرے اس کے علاوہ؟ انشاءاللہ شیخ صاحب کا آخری درس ہوگا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور بدھ کو جو ہے مغرب کے بعد انشاءاللہ شیخ صاحب یہاں سے روانہ ہوں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور شیخ صاحب کے لیے آپ ہمیشہ جو ہے دعا کرتے رہیں، علم کے لیے، عمل کے لیے، تمام چیزوں کے لیے۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کل کا جو درس ہے وہ آخری درس ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہر پیر کو شیخ ابو سعید عنایت الرحمن عثمان کے جو یہاں پر بخاری کے دروس ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اگلے پیر سے پھر شروع ہوں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے جو پروگراموں کی تعلق سے جو ہے جو لائحہ عمل اس سے پہلے بھی جو بتایا گیا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھے ہوئے سارے کام کو انجام دیتے رہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس کتاب ابھی کا نام بتائیں جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ دنیا میں
جو چاہے لے لو، قیامت کو میں تمہاری مدد نہ کر پاؤں گا. روایت مسلم شریف کتاب الایمان کی ہے. آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ دنیا میں جو چاہے سلیمی معاشی جو کچھ مانگنا ہو دنیا میں مانگ لے، اگر میرے پاس استطاعت تو میں دے دوں گا، قیامت کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا. یہ روایت مسلم شریف کتاب الایمان کی ہے. اور ابھی میرا خیال ہے اگر میرے ہاتھ سے غلطی نہیں کرا تو غالباً عبداللہ بن عمر ہے. بہرحال یہ تو میں نے باب بتا دیا ہے کتاب الایمان میں، پہلے چیپٹر میں آپ دیکھ لیں اس کو، مسلم میں. اور کوئی سوال ہے؟ ریگارڈنگ شب برات آنسر ان قرآن سننا. شب برات کے تعلق سے جو بھی صحیح آداب کی دونوں ایک ہی سوال ہے، انگلش میں بھی وہی ہے اردو میں بھی. شب برات کے تعلق سے ایک سوال آیا تھا. شب برات اور نہیں کچھ کہنا چاہیے، اس کو کچھ بھی نہیں ہے اس کا. اصل میں کیا ہے، لوگوں نے وہ جو لیلۃ القدر ہے اس کو غلطی سے یہ شعبان کی 15ویں رات کو سمجھ لیا ہے. غلطی یہاں ہوئی ہے. جہاں تک روزوں کا تعلق ہے کہ بھئی اس دن کو روزہ رکھا جائے، روزوں کے تعلق سے تو کوئی صحیح روایت نہیں ہے. جہاں تک رات میں جاگنے وغیرہ کا یا عبادت کا تعلق ہے تو وہ رات میں کچھ جاگا جائے یا نہیں، تو تمام کی تمام روایتیں اس تعلق سے ضعیف ہیں. علامہ البانی کے بارے میں نے پڑھا کہ توعیہ پیپر نکلتا، میگزین نکلتا، اس کے اندر ایک حدیث کو انہوں نے حسن قرار دیا ہے. لہذا اگر وہ حدیث حسن ہے تو کچھ عبادتیں وغیرہ کی جا سکتی ہیں. بقیہ میں نے جہاں تک تحقیق کی ہے، میری تحقیق کے مطابق تمام روایتیں ضعیف ہیں. کوئی خاص عمل کرنے کا اس کے اندر جو ہے ثبوت نہیں ملتا، اور روزے کا تو ثبوت ہے ہی نہیں. بقیہ اس رات کو جو ٹنٹ بھنٹ کیے جاتے ہیں خاص طور سے بریلویوں کی طرف سے، یہ تو کفر کی حد تک اور شرک کی حد تک چلے جاتے ہیں لوگ. لہذا ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو آدمی محفوظ رکھے. نہ جانے کیا کیا بدعتیں، کیا کیا شرک اور کیا کیا خرافات ہے. ان شرکیات اور کفریات اور خرافات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس رات کے اندر. بقیہ یہ ایک عنوان ہے انشاءاللہ شب برات کر کے، بڑا پیارا عنوان ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ کبھی اگر حیات رہی تو اس پر بہت انشاءاللہ روشن ڈالیں گے اور تمام پہلوؤں سے انشاءاللہ. جدہ دعویٰ سینٹر کی طرف سے شیخ صاحب کا اور آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کل بھی آپ شیخ کے درس میں شریک رہیں. کل جو ہے انشاءاللہ شیخ کا آخری درس ہوگا.